کیا کر رہی ہو ڈارلنگ؟ ہلو نہیں، میرا بنا بنایا موڈ غارت ہو جائے گا۔ آرام سے ایک جگہ پر ہی بیٹھی رہو۔ موسیٰ خان کی بے لچک آواز سن کر مریم کو جان اپنے قدموں سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اس وقت موسیٰ کی گود میں موجود تھی اور یہ منظر موسیٰ کے آفس کا تھا۔ مریم نے اپنے دونوں ہاتھ مضبوطی سے اس کے سینے پر جمائے ہوئے تھے اور اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ موسیٰ کے ہاتھ اس کی کمر پر ٹکے ہوئے تھے اور کبھی پھسلتے ہوئے اس کے پیٹ پر رینگنے لگتے۔ چھوڑو مجھے، تم ایک انتہائی گھٹیا انسان ہو۔ موسیٰ نے اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی۔ درد بھری سسکی مریم کے لبوں سے نکلی تھی۔ جو بھی ہوں، جیسا بھی ہوں، تمہارا شوہر ہوں اور تم پر پورا حق رکھتا ہوں۔ میں اسی نکاح نامے کو نہیں مانتی۔ وہ ایک پیپر میرج تھی، لیکن میری جان، تمہارے ابھی تک اس پیپر پر سائن موجود ہیں اور اس کی ریئل کاپی میرے پاس ہے، جو یقیناً تھوڑی دیر پہلے تمہاری نظروں کے سامنے سے بھی گزری تھی۔ یہ کہہ کر موسیٰ نے اس کے بالوں کی لٹ پکڑ کر اپنی انگلی کے گرد لپیٹی اور ہلکا سا کھینچا۔ مریم اس کی گرفت میں بری طرح سے پھنس گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اب تو اسے پکا یقین ہو گیا تھا کہ اس کی قسمت خراب ہے۔ ایک دلدل سے نکلتی تھی تو دوسری دلدل میں جا کر پھنس جاتی تھی۔ ابھی بھی وہ موسیٰ کے آفس میں اسے جاب کا ریزگنیشن لیٹر دینے کے لیے آئی تھی۔ وہ اس کی حرکتوں سے اور اس کی بلا وجہ کی ڈانٹ سے تنگ آ چکی تھی۔ اگر اس کے وہم و گمان میں بھی ہوتا کہ یہاں پر آ کر وہ ایک نئے مسئلے میں پھنس جائے گی جہاں سے نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوگا، تو یہ کام کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتی۔ لیکن اب کیا فائدہ؟ اب تو پانی سر کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ وہ موسیٰ کی گود میں بیٹھی اس کی طرف سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں آج مجھے تم پر بہت پیار آ رہا ہے، موسیٰ نے گہرے لہجے میں کہا اور اپنی گردن اس کے بالوں میں چھپانے لگا۔ ہم اس وقت آفس میں موجود ہیں، میں یہ جانتا ہوں، اسی وجہ سے تو کہہ رہا ہوں، زیادہ شور مت کرو۔ اگر باہر کے لوگوں نے آوازیں سن لی تو اسکینڈل بن سکتا ہے۔ موسیٰ کے لہجے میں دھمکی موجود تھی، جسے محسوس کرتے ہوئے وہ جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ موسیٰ کے نزدیک آنے کی وجہ سے اس کی دھڑکنوں کی رفتار بھی معمول سے ہٹ کر تیز ہو گئی تھی، جسے محسوس کرتے ہوئے موسیٰ نے بے ساختہ اس کی شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھولے تو اس کی دھڑکنیں باہر کو چھلکنے کے لیے بے تاب ہونے لگی۔ اس نے تیزی سے موسیٰ کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے لیا، جبکہ وہ اس کی الجھی ہوئی سانسوں میں مزید الجھنے لگا تھا۔ غیر ارادی طور پر اس نے اس لڑکی کا چہرہ اپنے چہرے کے نزدیک کیا اور اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ وہ قطرہ قطرہ اس کے ہونٹوں کو پینے لگا تھا، جبکہ مریم بے چین ہوتی کبھی اس کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں جکڑ رہی تھی تو کبھی اس کی گردن پر ناخن مار رہی تھی۔ موسیٰ کو تو جیسے کوئی ہوش ہی نہیں تھی۔ وہ اس کی قربت میں بہکتا چلا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بڑی گستاخی کرتا، مریم نے کمال پھرتی کا مظاہرہ کیا اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن سامنے بھی موسیٰ خان موجود تھا۔ وہ اتنی آسانی سے اسے اپنے ہاتھوں سے نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے مریم کی شرٹ پکڑ کر ہلکا سا پیچھے کی طرف کھینچا تو اس کی شرٹ کے سارے بٹن کھل گئے تھے اور ٹائی زمین بوس ہو گئی تھی۔ مریم کے لیے اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی مدد سے اپنے سینے کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ آنسو اس کی آنکھوں میں آ کر ٹھہر گئے۔ تم ایک انتہائی بدتمیز انسان ہو، مجھے تم سے نفرت ہے، اس نے دبی دبی آواز میں چلاتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ وہ موسیٰ کی دھمکی سے واقعی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اگر باہر کسی شخص کو خبر ہو جاتی کہ اندر کیا ہو رہا ہے تو اس کی عزت کی دھجیاں اڑ جاتی۔ اپنی عزت سے زیادہ تو اسے اپنے ماں باپ کی عزت کی پرواہ تھی۔ میں جانتا ہوں میں گھٹیا بھی ہوں، بدتمیز بھی ہوں اور ایک برا آدمی بھی ہوں، لیکن اس کے باوجود میں تمہارا شوہر ہوں۔ تم یہ کیوں بھول جاتی ہو؟ کیا مجھے بار بار تمہیں یاد کروانا پڑے گا؟ اس نے چھوٹے بچوں کی طرح اپنے لہجے کو ضدی بناتے ہوئے کہا، جس سے مریم کے غصے میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ میں تمہیں اپنا شوہر نہیں مانتی ہوں، وہ ایک پیپر میرج تھی، میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے،
اس نے موسیٰ کو آنکھیں دکھائی تو موسیٰ نے بے اختیار اس کی آنکھوں کو چوم ڈالا تھا، لیکن میرے نزدیک ان کی بہت اہمیت ہے۔ وہ اس کی شرٹ کے اندر اپنے ہاتھ ڈالتا، اب اس کی برہنہ کمر پر ہاتھ پھیراتا، انگلیاں بار بار سرکشی کرتے ہوئے اوپر کی طرف جاتی اور سینے پر جا کر ٹھہر جاتی، جبکہ وہ پھر سے بن پانی مچھلی کی طرح تڑپنے لگتی۔ اب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے بالآخر ہمت کی تھی اور موسیٰ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دو ٹوک انداز میں سوال کیا تھا، کیا تم ابھی بھی نہیں سمجھ سکی کہ میں تم سے کیا چاہتا ہوں؟ یہ کہہ کر موسیٰ نے اس کی شرٹ کے کالر کو ذرا سا پیچھے کی طرف کیا اور مکمل طریقے سے کھولنے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ مریم بھی اس دوران مسلسل احتجاج کر رہی تھی۔ وہ اسے پوری طرح سے شرٹ اتارنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ ایسے مت کرو چھوٹی لڑکی، میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا، تم بار بار مجھے روک کر مجھے غصہ دلا رہی ہو۔ موسیٰ کا لہجہ ایک بار پھر سے ہر طرح کے جذبے سے پاک ہو گیا تھا۔ میں اس طرح سے آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنا سکتی ہوں، میرا دل سیٹسفائی نہیں ہو پا رہا، میں اس پیپر میرج کو نہیں مانتی، آپ پلیز مجھے مجبور مت کریں، مجھے یہاں سے جانے دیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر ٹھٹکا۔ چلو ٹھیک ہے، تمہاری سہولت کے لیے ہم دوبارہ سے نکاح کر لیتے ہیں، یہ کہہ کر موسیٰ نے اب مزاحمت چھوڑ دی تھی۔ وہ سمجھی کہ موسیٰ اب مزید کوئی گستاخی نہیں کرے گا، جبکہ وہ اس کے دھیما پڑنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا ہلکا چھوڑا، موسیٰ نے فوراً سے اس کے بازو پکڑ کے دونوں بازو پیچھے کی طرف باندھ دیے اور اسے ایک بار پھر اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا تھا۔ مریم کے لیے تو سانس لینا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ انسان اس قدر بے شرم ہے۔ اگر ان دونوں کو یہ پتہ چل ہی گیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے میاں بیوی ہیں، تب بھی تھوڑی سی شرم تو ہوتی ہے جو انسان کو پہلی بار کسی دوسرے کے قریب جاتے محسوس ہوتی ہے۔ لیکن موسیٰ کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ برسوں سے اس کے ساتھ رہا ہو اور 5 سے 6 بار سہاگ رات منا چکا ہو۔ مریم کے لیے تو ابھی تک اس بات کا یقین کرنا ہی مشکل تھا کہ وہ اس کا شوہر ہے۔ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ اس نے بے اختیار اپنا سر موسیٰ کے سینے پر رکھ دیا۔ موسیٰ کے سینے پر موجود چھوٹے چھوٹے بال اس کے چہرے پر چبھ رہے تھے۔ وہ زیادہ دیر تک اپنا سر وہاں نہیں ٹکا پائی تھی اور پھر سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس دوران موسیٰ بغور اس کے سینے کے نشیب و فراز کو دیکھ رہا تھا۔ تم جتنی ضدی ہو اور ہٹ دھرم ہو، اس سے کئی گنا زیادہ پیاری ہو۔ اس نے اپنا چہرہ مریم کے سینے میں چھپایا تو مریم کے لبوں سے بے ساختہ سسکیاں نکلنے لگی۔ وہ پھر سے بن پانی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی تھی۔ بار بار مجھے ڈسٹرب کر رہی ہو تم۔ موسیٰ کے ہاتھوں کی گرفت مزید مضبوط ہوئی تو وہ درد سے دبی دبی آواز میں چلانے لگی، تم میرا بازو توڑ دو گے، تم نے بہت ہی زور سے پکڑا ہوا ہے، مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ مریم کے لہجے میں واقعی درد کی رمزش تھی۔ موسیٰ نے گہری سانس لی اور گرفت کو تھوڑا سا دھیما کر دیا اور پھر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اٹل لہجے میں بولا، مجھے اب ڈسٹرب مت کرنا کیونکہ میرا تمہیں بخشنے کا ذرا بھی ارادہ نہیں ہے۔ لیکن سر، مریم غصے سے دانت پیس رہی تھی، ابھی تھوڑی ہی دیر میں بڑے ہال میں ہم دونوں کی میٹنگ ہے، وہاں پر جا کر مجھے آپ کے پروجیکٹ کی پریزنٹیشن دینی ہے۔ اگر آج کا پروجیکٹ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا تو ہماری کمپنی کو بہت نقصان ہوگا۔ آپ کے بابا بھی آج یہاں پر آ رہے ہیں۔ اوہ تھینک یو سو مچ مس مریم، آپ نے مجھے یاد دلا دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پیار کرنے سے پہلے ضروری ہے حفاظت کا بھی پورا انتظام ہو۔ وہ ناسمجھی سے موسیٰ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی تھی، جبکہ موسیٰ نے اسے اپنے کندھے پر اٹھا لیا تھا۔ اب اس کی دھڑکنیں موسیٰ کے شولڈرز کے ساتھ ٹچ ہو رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں موسیٰ کو برے الفاظ سے نوازنے لگی، لیکن موسیٰ کو تو پرواہ ہی کہاں تھی۔ وہ اسے لے کر اپنے آفس کے اندر بنے ایک سیکرٹ روم میں چلا گیا، جہاں پر وہ اپنی کچھ خاص دوستوں کے ساتھ ملتا تھا اور خاص قسم کی میٹنگز کرتا تھا۔ مریم یہ روم زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ نے جیسے ہی اسے بیڈ پر بٹھایا،
وہ موسیٰ کی طرف توجہ دیے بغیر ہی آس پاس آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ یہ آپ نے کب بنایا تھا؟ وہ اس کے سوال کو نظر انداز کرتا ہوا اس کی ساری شرٹ اتار چکا تھا اور اسے بیڈ پر دھکیل چکا تھا۔ مریم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ لاپرواہی دکھا کر اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ وہاں سے اٹھ کر بھاگنے لگی تو موسیٰ نے اس کی ٹانگ پکڑ کر اسے پھر سے کھینچا اور اسے اپنے نیچے دھکیل دیا۔ مریم زور زور سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ موسیٰ نے اس کی گردن پر اپنا ہاتھ مضبوطی سے جمایا تھا اور دوسرے ہاتھ میں اس کے دونوں چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو قید کیا۔ وہ اب اپنا چہرہ اس کے چہرے کے نزدیک کیے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ موسیٰ کی تیز ہوتی ہوئی سانسوں کو محسوس کرتے ہوئے سمجھ گئی تھی کہ وہ انسان اب اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہا، اور یہ خیال آتے ہی اس کے ہوش خوف سے اڑنے لگے۔ دیکھو موسیٰ، میری بات سنو، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ پہلے تو تم مجھے میرے سوال کا جواب دو گی۔ تم مجھ سے دور کیوں بھاگ رہی تھی اور تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ موسیٰ نے ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے کہا اور پھر سے تکلیف سے تڑپنے لگی۔ تم میری جان لے لو گے؟ میں واقعی میں تمہاری جان لینا چاہتا ہوں، تم اسی قابل ہو۔ یہ کہہ کر موسیٰ اس کی گردن پر جھک گیا اور وہاں پر اپنی جنونیت کے نشانات چھوڑنے لگا۔ اسی دوران مریم کے لبوں سے ہلکی ہلکی سسکیاں نکل رہی تھی۔ وہ بے چینی سے اور میٹھے میٹھے درد سے چلا رہی تھی، جبکہ موسیٰ اس کے چیخوں کو سنتا مزید جنونی ہو رہا تھا۔ جب اس کی گردن سے ہلکا سا دور ہوا تو وہاں پر موجود نشانات کو دیکھ کر مسکرانے لگا اور اپنے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا، لوگ دیکھیں گے تو انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ موسیٰ اس عورت کے پیچھے کتنا پاگل ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ناک محترمہ کی ناک کے ساتھ ہلکا سا ٹچ کیا۔ وہ تو بالکل پاگل ہی ہونے لگی تھی، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی اور موسیٰ سے بھی اس کی جان چھوٹ جائے گی، مگر وہ تو ساری زندگی کے لیے یہاں پر پھنس گئی تھی۔ جیسے ہی موسیٰ نے نیچے کا رخ کیا تو وہ تیزی سے چلاتے ہوئے بولی، نہیں، ابھی نہیں، پلیز ابھی نہیں، میں اس کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں، نہیں پلیز نہیں۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح سسکنے لگی تھی۔ میں بیڈ سے نیچے اتر آؤں۔ موسیٰ نے سنجیدہ لہجے میں اسے باور کروانے کی کوشش کی۔ تم شاید ٹھیک کہہ رہی ہو، ابھی ہم دونوں کے درمیان کوئی سو کالڈ قسم کا تعلق نہیں ہے، اور میں بھی اس نکاح کو 50-50 ہی مانتا ہوں۔ اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ تم سے دوبارہ نکاح کروں گا اور تم اپنے پورے ہوش و حواس میں اپنے لبوں سے اقرار کر کے اس نکاح کے لیے حامی بھرو گی۔ اس کے بعد تمہیں ذرا سا بھی سوچنے کی مہلت نہیں ملے گی۔ تمہیں وہی سب کچھ کرنا ہوگا جس کے لیے میں تمہیں کہوں گا۔ امید ہے کہ تمہیں میری باتیں سمجھ میں آ چکی ہوں گی۔ موسیٰ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جو صرف ٹراؤزر میں موجود تھی، اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھے خود کو موسیٰ کی گہری نظروں سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی موسیٰ نے اسے ایک نظر دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ کتنی دلکش ہے۔ ابھی آپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے، میں اس کا کیا کروں؟ جب میں باہر جاؤں گی، آپ کو کس نے کہا مس کہ آپ باہر جائیں گے؟ موسیٰ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے الٹا سوال کر دیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مجھے گھر جانا ہے، میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اپنے بابا کی ٹینشن نہ لیں، اور اگر آپ نے ان کے لیے کوئی میڈیسنز لینی ہے تو وہ مجھے لکھ کر دیں، میں ایک آدمی سے کہہ کر وہ آپ کے بابا کے لیے بھجوا دوں گا۔ آپ شام کے وقت انہیں کال کر کے کہہ دیجئے گا کہ آپ رات کو لیٹ گھر واپس جائیں گے۔ ابھی تو ویسے بھی صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا آپ کے گھر سے نکلنے کے فوراً بعد ہی انہیں آپ کی واپسی کی ٹینشن ہونے لگی۔ اتنا تو انہیں بھی پتہ ہے کہ آپ کی واپسی کی ٹائمنگ شام 6 بجے کی ہے، اور اس سے پہلے آپ بہت زیادہ بزی ہوتی ہیں۔ وہ اس کی ساری روٹین سے واقف تھا۔ آسان لفظوں میں وہ بہت ہی چلاک اور شاطر انسان تھا، جس کی حقیقت آج پہلی بار مریم پر آشکار ہو رہی تھی۔ آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے سر؟ کیا اس وقت تک میں اس کمرے میں رہوں گی؟ ویل ڈن، بہت خوب۔ ارے آپ تو میری سوچ سے بھی زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں، یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کو اپنے آفس میں رکھا ہوا تھا۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح پرجوش انداز میں اس کے لیے کلیپنگ کرتے ہوئے بولا۔
آپ کے اس ٹھیک جواب پر آپ کو ملتا ہے۔ وہ یہ بول کر ٹھہرا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے زور سے کس کرتے شرارتی لہجے میں بولا، میری طرف سے ایک چھوٹا سا کس، جبکہ وہ بے ساختہ اپنے لبوں پر ہاتھ پھیرنے لگی تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنے لبوں کو زور سے رگڑا، موسیٰ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تم نے یہ ابھی کیا کیا ہے؟ مجھے آپ کی کس کی ضرورت نہیں ہے، اور دوبارہ میرے قریب آنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ میں صرف اسی شخص کو ہی کس کروں گی جس سے مجھے محبت ہوگی۔ تو اب تو میں تمہیں خود سے محبت کروا کر ہی رہوں گا۔ وہ جو اپنی شرٹ پہن چکا تھا اور اپنا حلیہ درست کر چکا تھا، پھر سے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا، جبکہ وہ یہ دیکھ کر خوف زدہ ہوگی اور پیچھے کی طرف کھسکنے لگی۔ کیا کر رہے ہو تم؟ موسیٰ، پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ دیکھو فی الحال میں کسی بھی قسم کے مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ تمہیں کس نے کہا ہے میں تمہارے ساتھ مذاق کر رہا ہوں؟ میں تو سیریس ہوں۔ اس نے شرٹ دور اچھال دی اور پھر سے محترمہ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ تو بھاگ بھی نہیں پائی تھی کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا جتنی مرضی کوششیں کیوں نہ کر لے اس انسان کے چنگل سے وہ اس وقت تک نہیں نکل پائے گی جب تک کہ یہ انسان اسے اجازت نہیں دے دیتا۔ وہ پھر سے اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لے چکا تھا۔ وہ اس کے پیٹ کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی اور ہلکی سے اس کے اوپر جھکی ہوئی، جبکہ وہ پیار سے اس کے بالوں کی لٹوں کو اپنی انگلیوں کے گرد گھما رہا تھا۔ مجھے کس کرو، اس کے لہجے میں ضد موجود تھی۔ مریم نے جواب میں تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں آپ کو کس نہیں کروں گی، اس کے لہجے میں بھی ضد تھی۔ موسیٰ مسکرا دیا۔ جو عورتیں مردوں کی انا کے ساتھ ٹکراتی ہیں وہ پارا پارا ہو جاتی ہیں۔ یہ آپ انا نہیں دکھا رہے بلکہ میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ کوئی ظلم نہیں کیا تمہارے ساتھ، بلکہ میں تو تم پر احسان کر رہا ہوں۔ تمہیں ایک ایسے انسان کی قربت فراہم کر رہا ہوں جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لڑکیاں ترستی ہیں۔ آپ کے علم میں اضافے کے لیے میں عرض کرتی چلوں، میرا شمار ان لڑکیوں میں نہیں ہوتا۔ نہ تو مجھے آپ کی قربت کی چاہت ہے اور نہ ہی مجھے آپ کا وقت چاہیے۔ خیر یہ ساری باتیں چھوڑو، فی الحال یہ خوبصورت لمحات میں تمہاری سڑی ہوئی باتوں میں ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ تمہیں جو کچھ کہا ہے وہ کرو۔ شاباش، جلدی سے اچھے بچوں کی طرح مجھے کس کرو اور مجھے بتاؤ کہ تم مجھ سے بے تحاشا محبت کرتی ہو۔ میں آپ سے بے تحاشا نفرت کرتی ہوں۔ اس کا لہجہ پھر سے بھیگ گیا تھا۔ آنسوؤں کا گولا اس کے گلے میں اٹک گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے لیے بولنا مشکل ہو گیا تھا۔ ہاں، تو اسی وجہ سے تو میں نے تمہارے اتنے نزدیک ہوں اور تمہارے بار بار اتنے قریب آ رہا ہوں، کیونکہ میں تمہیں خود سے محبت کرنے پر مجبور کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے مریم کے دونوں ہاتھوں کو اس کے سینے کے اوپر سے ہٹایا اور اس کی کمر کے ساتھ لگاتے ہوئے ہلکا سا اس کے سینے پر جھک گیا۔ مریم نے اپنا سر زور سے بیڈ کے ساتھ مارا تھا۔ چھوٹی سی گستاخی کرنے کے بعد اس نے اپنا سر اٹھایا، مریم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پھر سے دو ٹوک لہجے میں بولا، تمہارے اوپر کس کا حق ہے؟ ابھی مجھے میرا نام اونچی آواز میں سنائی دینا چاہیے۔ جتنی اونچی آواز میں تم میرا نام پکارو گی اتنی ہی جلدی میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اور وعدہ کرتا ہوں پھر سے تنگ نہیں کروں گا۔ چلو شاباش، مجھے بتاؤ تم پر کس کا حق ہے؟ مریم کو وہ ایک پاگل انسان معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے اس کی یہ جنونی سائیڈ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، جبکہ موسیٰ اس کے جواب کا منتظر تھا اور اپنے جسم میں اٹھتی ہوئی بے چینی کو محسوس کر رہا تھا۔ ایک تو وہ لڑکی اس کے انتہائی نزدیک موجود تھی، اور دوسرا اس کے جسم کی گرمی موسیٰ کے جسم کو مزید گرم کیے جا رہی تھی۔ اس نے ہلکا سا بازوؤں پر دباؤ ڈالا تو وہ چلاتے ہوئے بولی، مجھ پر آپ کا حق ہے، مجھے میرا نام سنائی نہیں دیا۔ مجھ پر موسیٰ خانزادہ کا حق ہے، وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولی تھی۔ بہت خوب، تم تو بہت جلدی سیکھ گئی ہو۔ چلو اب جلدی سے مجھے کس کرو۔ موسیٰ ابھی تک اپنی ضد پر قائم تھا۔ وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ یہ شخص اتنی آسانی سے اسے نہیں چھوڑنے والا، اس لیے اس نے موسیٰ کو کہا کہ آپ اپنی آنکھیں بند کریں، پھر میں آپ کو کس کروں گی، اور میرے ہاتھوں پر اپنی گرفت بھی تھوڑی سی کم کریں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ کیا یہ شرط ہے تمہاری؟
نہیں، یہ میری طرف سے آپ کو ایک چھوٹی سی درخواست ہے۔ واہ، مجھے ابھی تک اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا۔ میڈم مریم صاحبہ مجھ سے درخواست کر رہی ہیں، وہ پرجوش انداز میں بولا، پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ مریم نے بے اختیار اس کے چہرے کو اگلے چند سیکنڈز تک گھورا تھا۔ موسیٰ ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا، مکمل شخصیت کا مالک تھا، کمال پسند رکھتا تھا۔ اس کی پرسنالٹی ترکش ہیرو کی طرح تھی، لیکن اس کا دل بہت برا تھا۔ اس نے ہمیشہ مریم کو رلایا تھا، اور آج بھی وہ اسے رلا ہی رہا تھا۔ جب کافی دیر تک مریم نے کوئی پیش قدمی نہیں دکھائی تو وہ شرارتی لہجے میں بولا، میں جانتا ہوں میں بہت خوبصورت ہوں اور تم نے ساری زندگی مجھے دیکھنا ہی ہے، اس لیے مہربانی کر کے پہلے وہ کام کرو جو کرنے کے لیے میں نے تمہیں کہا ہے۔ یہ سن کر مریم ہلکا سا اس کے لبوں پر جھک گئی۔ مریم نے بہت ہی پیار کے ساتھ اس کے نچلے ہونٹ کو چھوا۔ اس کے اس ہلکے سے لمس پر موسیٰ کے اندر کی آگ بھڑکنے لگی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنی گرفت میں دبوچ کر مکمل طور پر اس پر حاوی ہو گیا تھا۔ جی بھر کر اپنی محبت لٹانے کے بعد اور ایک بھرپور گستاخی کرنے کے بعد وہ اس سے تھوڑا سا دور ہوا۔ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ کہنے لگا، تم مجھے واقعی میں پاگل کر دو گی لڑکی، تمہاری قربت مجھے تمہارا دیوانہ بنا رہی ہے، اور اب مجھ سے مزید انتظار نہیں ہو رہا۔ تم یہاں پر بیٹھو، اپنا حلیہ درست کرو، اس میٹنگ کے فوراً بعد میں یہاں پر آتا ہوں، پھر ہم دونوں میرے فارم ہاؤس چلیں گے، وہاں پر میں دوبارہ سے نکاح وغیرہ کے سارے انتظامات مکمل کرواؤں گا اور تم سے دوسری بار نکاح کروں گا۔ اس کے بعد تمہیں کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی پرمیشن نہیں ہوگی، تمہیں وہی کچھ کرنا ہوگا جو کرنے کے لیے میں تمہیں کہوں گا۔ اپنی شرٹ پہنتا اپنے بالوں کو ٹھیک کرتا ہوا وہ آفس کے خاص کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ اس کے جانے کے بعد وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ زور زور سے اپنے بال کھینچنا شروع کر دے۔ اس کی قسمت خراب تھی جو وہ آج پورا بیگ لے کر آ گئی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ بیگ کے ساتھ ساتھ وہ پیپر بھی، فائلز بھی نکالنے کی وجہ سے باہر آ گیا تھا۔ اگر کسی اور نے وہ پیپر دیکھا ہوتا اور موسیٰ کو بتایا ہوتا تو وہ شاید یقین نہ کرتا، لیکن موسیٰ نے وہ پیپر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس لیے شک کی تو گنجائش ہی پیدا نہیں ہوتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد مریم نے اپنا حلیہ درست کیا، دوبارہ سے شرٹ پہن کر بیٹھ گئی تھی۔ دل ہی دل میں وہ موسیٰ سے انتقام لینے کے منصوبے بنا رہی تھی۔ ایک بات اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ موسیٰ سے طاقت کے زور پر نہیں لڑ سکتی، کیونکہ وہ فزیکلی اس سے بہت زیادہ کمزور تھی۔ اب اس نے دماغ سے کام لینا تھا اور ایسی چال چلنی تھی کہ اس کی آسانی سے موسیٰ جیسے شخص سے جان چھوٹ سکے۔ لیکن کیسے؟ تھوڑی ہی دیر میں اس کے لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی، کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا اب اس نے آگے کیا کرنا ہے۔ موسیٰ جیسے ہی میٹنگ سے فری ہوا اس نے اپنے دوست کو باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ ارے کیا ہوا ہے؟ آج بڑے خوش نظر آ رہے ہو، تمہارے چہرے سے تو لائٹیں نکل رہی ہیں۔ اس کے دوست نے موسیٰ کے خوشگوار چہرے کو دیکھتے ہوئے فوراً سے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ آج بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے۔ بس مجھے وہ عورت مل گئی ہے جس کے پیچھے میں اتنے مہینوں سے پاگل ہو رہا تھا۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری ہی خاص سیکرٹری ہے جس کو بابا نے جاب پر رکھا تھا۔ کیا تم مریم کی بات کر رہے ہو؟ شہریار نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں اس سے سوال کیا۔ آف کورس، میں مریم کی ہی بات کر رہا ہوں، مجھے تو وہ لڑکی ایک نظر نہیں بھاتی۔ خبردار جو تم نے اپنی بھابھی کے بارے میں کوئی بھی غلط بات کہی ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ وہ جانتا تھا مریم کی آفس میں کسی سے بھی نہیں بنتی تھی، کیونکہ مریم بہت ہی عجیب و غریب قسم کی شخصیت کی مالک تھی۔ وہ نہ تو کسی کے ساتھ زیادہ فری ہوتی تھی اور نہ ہی کسی سے فالتو بات کرتی، بس کام کے حوالے سے ہی سب سے بات کرتی، اور اگر کوئی اس کے ساتھ ذرا سا فری ہونے کی کوشش کرتا تو وہ اسے کورا سا جواب دے کر سائڈ پر کر دیتی اور منٹوں میں اس کی عزت کو نیلام کر دیتی تھی۔ شہریار نے بھی ایک بار مریم کے ساتھ فری ہونے کی کوشش کی تھی اور وہ ابھی تک اس پر پچھتا رہا تھا۔ اب
جب اسے پتہ چلا کہ مریم ہی اس کی ہونے والی بھابھی یعنی موسیٰ کی بیوی اور اتنی بڑی کمپنی کی مالک ہے تو اس کے ہوش اڑ گئے تھے، لیکن اب چونکہ پانی سر کے اوپر سے گزر چکا تھا، اسی وجہ سے اسے کچھ بھی کہنے کا حق نہیں تھا اور نہ ہی اس کی کچھ کہنے کی ہمت تھی۔ خیر، اب میں کیا ہی کہہ سکتا ہوں، تو نے فیصلہ کر لیا تو بس ٹھیک ہے، اس پر قائم ہو جا، اسی میں تیرے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی۔ اس نے تھکے تھکے سے لہجے میں موسیٰ کے کندھے کو تھپکتے ہوئے کہا، ابھی تھوڑی سی دیر بعد تم میرے فارم ہاؤس میں آ جانا، وہاں پر میں مریم کے ساتھ پھر سے نکاح کر رہا ہوں۔ تم لوگوں کا ایک بار پہلے نکاح ہو تو چکا ہے۔ نہیں، وہ پیپر میرج تھی اور میں بھی اس کو اتنی خاص اہمیت نہیں دیتا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ذہن میں تھوڑی دیر پہلے والے مناظر گھوم گئے۔ ابھی وہ اتنی اہمیت نہیں دے رہا تھا اور یہ سب کچھ ہو گیا تھا۔ اگر وہ زیادہ اہمیت دیتا پھر تو اس نے وہیں پر ہی سہاگ رات بھی منا لینی تھی۔ یہ خیال آتے ہی اس نے بے ساختہ اپنے سر کو جھٹکا اور اپنے آپ کو کوستا ہوا اس خاص کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مریم اس دوران روتے روتے گہری نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ پوری رات ہی وہ اس پروجیکٹ کی تیاری کرتی رہی، اسی وجہ سے اسے سونے کے لیے 1 منٹ بھی نہیں ملا تھا۔ ابھی موسیٰ اطمینان سے اس کے قریب بیٹھ کر اس کے معصوم اور خوبصورت چہرے کو دیکھ رہا تھا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ تم نے مجھے جتنا تنگ کیا ہے چھوٹی لڑکی، اب تمہیں مجھے اس کا حساب دینا ہوگا۔ اس بار میں تم پر ذرا بھی رحم نہیں کروں گا، تم سے تمام حساب کتاب برابر کروں گا اور سارے بدلے لوں گا، وہ بھی سود سمیت۔ بس اپنی اس ننھی سی جان کو میری جنونیت جھیلنے کے لیے تیار کر لو۔ یہ کہہ کر اس نے مریم کے ماتھے پر زور سے بوسہ دیا تھا۔ وہ ہلکا سا کسمسائی تھی، اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ موسیٰ کو اپنے انتہائی نزدیک دیکھ کر اس بار اس نے کوئی بھی شدید رد عمل نہیں دکھایا تھا، بلکہ اطمینان سے لیٹی رہی۔ موسیٰ کو بھی حیرت ہونے لگی کہ اس لڑکی کو ایک دم سے کیا ہو گیا۔ تھوڑی دیر پہلے تک تو وہ جنگلی بلی بنی ہوئی تھی اور کسی طرح سے موسیٰ کا منہ نوچنا چاہتی تھی، اور ابھی وہ اس کے سامنے اطمینان سے لیٹی ہوئی تھی اور اپنی انگلیوں کو چٹکا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ موسیٰ نے ڈرتے ڈرتے اس سے سوال کیا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ نکاح کب کرنا ہے؟ اس نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ کیا تم اس نکاح کے لیے تیار ہو گئی ہو؟ موسیٰ کے لہجے میں حیرت کے ساتھ ساتھ خوشگواری بھی آ گئی تھی۔ جی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ نگاہیں چراتے ہوئے بولی۔ موسیٰ نے بے اختیار اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، اس کی گردن پر بوسہ دینے لگا تھا، جہاں پر ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی جنونیت کی وجہ سے نشانات بن گئے تھے۔ موسیٰ، مریم نے بھاری گہرے لہجے میں اس کا نام پکارا۔ موسیٰ کے دل کی ایک بیٹ مس ہوئی۔ اس لڑکی کے پاس واقعی اسے پاگل کرنے کے ہزاروں طریقے موجود تھے اور وہ کوئی بھی طریقہ آزما کر موسیٰ کو اپنے قدموں تک بھی لا سکتی تھی۔ مجھے آپ سے بہت ہی ضروری بات کرنی تھی۔ پہلی بار موسیٰ کو اس سے خطرے کی بو آئی تھی۔ وہ کیسے اس بات پر یقین کر سکتا تھا کہ مریم اتنی آسانی سے اپنے دشمن کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو سکتی ہے؟ وہ تو اس وقت تک ہار نہیں مانتی تھی جب تک کہ اس کی ہار کا اعلان نہ ہو جاتا۔ ہاں بولو، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ موسیٰ نے سنجیدگی سے جواب دیا اور اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑواتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یا پھر رہنے دے، ابھی نہیں کروں گی، بعد میں کر لوں گی، فی الحال چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی۔ اسے ہلکا سا چکر آیا تھا اور لہرا کر پھر سے بیڈ پر گر گئی۔ موسیٰ نے اس دوران اسے سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور اس کے ساتھ ہی زور سے بیڈ پر گرا۔ لگتا ہے قسمت ہم دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنا ہی نہیں چاہتی۔ تم اس معاملے کے بارے میں کیا کہتی ہو بیگم صاحبہ؟ آپ میرے اوپر سے اٹھے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ مریم کی دھڑکنیں اس کے بھاری سینے کے نیچے دب گئی تھی۔ وہ ہلکا سا چلاتے ہوئے بولی تو موسیٰ سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ اسے اپنے ساتھ اپنے فارم ہاؤس میں لے کر آیا تھا۔ کسی نے بھی ان کی طرف غور نہیں کیا تھا کیونکہ یہ معمول کی بات ہوتی تھی۔ موسیٰ اکثر اسے اپنے ساتھ میٹنگز پر لے جاتا تھا اور اکثر ہی وہ اس کے ساتھ لنچ پر بھی جاتی۔ کچھ لڑکیاں تھیں جو اس بات سے جلتی تھی مگر وہ کر کچھ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ اس آفس میں ہر چیز موسیٰ کی مرضی کے مطابق ہی ہوتی تھی۔
وہ اس کے ساتھ ہی مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے فارم ہاؤس میں داخل ہو گئی تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر وہ پہلی باہر آئی تھی۔ اس نے بے اختیار خوف سے تھوک نکلا تھا اور سوچا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی بھی اس جگہ کا رخ نہیں کرے گی اور نہ ہی اس راستے پر قدم رکھے گی۔ لیکن نصیب میں جو کچھ لکھا ہو وہ تو انسان کو ہر حال میں سہنا پڑتا ہے۔ وہ بھی اپنے نصیب کا لکھا ہوا ہی کاٹ رہی تھی۔ کیا مجھے تمہارے لیے اپنی ہی شادی کا انویٹیشن کارڈ بھیجنا پڑے گا بیگم صاحبہ؟ وہ سیاڑے ہاتھوں لیتے ہوئے بولا تھا۔ میں اب سے نکاح نہیں کروں گی اور میں اس وقت تک یہ شادی نہیں کروں گی جب تک کہ آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ رشتہ لے کر میرے گھر پر نہیں آتے۔ جب تک آپ میرے بابا سے میرا ہاتھ نہیں مانگتے تب تک میں آپ کے ساتھ کوئی بھی رشتہ نہیں بناؤں گی۔ نہ جانے اسے ایک دم سے کیا ہو گیا تھا، وہ دو ٹوک انداز میں بولی تھی۔ موسیٰ نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچ لیے۔ میں اپنے پیرنٹس کو لے کر بہت جلد تمہارے گھر آؤں گا، میرا تم سے وعدہ ہے، لیکن فی الحال میں ایسا کوئی بھی قدم نہیں اٹھا سکتا ہوں۔ کیا آپ ڈر رہے ہیں کہ آپ کسی غریب عورت سے شادی کریں گے تو لوگ آپ کا مذاق بنائیں گے اور آپ کی سوسائٹی کے لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ موسیٰ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اور تم مجھ پر حکم نہیں چلا سکتی ہو، مت بھولو کہ میں نے ہی تمہارے باپ کے علاج کے لیے پیسے دیے تھے۔ اگر اس رات میں تمہاری مدد نہ کرتا تو تمہارا باپ بھی مر جاتا۔ موسیٰ نے صفاقی کی انتہا کر دی اور اس کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ اندر لے کر گیا۔ مریم کی بھی جتنی بہادری تھی وہ ساری ہوا بن کر اڑ گئی۔ اب ایک بار پھر سے اسے موسیٰ سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اس نے جو پلان تھوڑی دیر پہلے بنایا تھا وہ اس نے خود ہی فلاپ کر دیا۔ اس کا شمار ایسے لوگوں میں ہوتا تھا جو خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار کر اپنا نقصان کرتے۔ یا اللہ، کیا میں تھوڑی دیر کے لیے چپ نہیں رہ سکتی تھی؟ آخر کیا ضرورت تھی مجھے اپنی کینچی جیسی زبان چلانے کی؟ اس نے پھر سے اپنے آپ کو کوسا۔ لاؤنج میں کافی زیادہ لوگ جمع تھے۔ موسیٰ نے اس کے سر پر دوپٹہ کروایا اور ہلکا سا گھونگھٹ ڈال دیا، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ دیکھنا تھوڑا سا مشکل تھا۔ اس کی دوستوں کو اس معمولی سی لڑکی میں کوئی انٹرسٹ بھی نہیں تھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ موسیٰ یہ نکاح صرف اور صرف اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے کر رہا ہے، جو کہ عموماً امیر لوگ کیا کرتے تھے۔ جیسے ہی ان کا مقصد پورا ہو جاتا تھا وہ انہیں چھوڑ دیتے۔ کچھ لوگ تو نکاح کرنا بھی ضروری نہیں سمجھتے تھے، بلکہ زبانی کلامی بول کر بے وقوف لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا کر ان کا فائدہ اٹھاتے تھے۔ مریم کو لگ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ یہی سب کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اسی وجہ سے وہ بار بار احتجاج کر رہی تھی۔ نکاح سے تھوڑی دیر پہلے وہ رات کی اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگی تھی، جب اس کے بابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ اس کے بابا ہاسپٹل میں تھے، ان کو کینسر تھا، فرسٹ سٹیج پر تھا، لیکن اگر علاج نہ ہوتا تو اس کے بابا کی ڈیتھ ہو سکتی تھی۔ ڈاکٹر نے ایک چھوٹے سے آپریشن کے لیے کہا تھا، لیکن اس کے پاس دوائیاں لینے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ وہ ایک بینچ پر بیٹھی چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، جب ایک مہربان آدمی اس کے قریب آ کر رکا۔ تب تو وہ آدمی اس کو مہربان لگا تھا، لیکن بعد میں اسے اس آدمی کے ساتھ شدید نفرت ہو گئی تھی، کیونکہ وہی اس کی زندگی برباد کرنے میں پہلے نمبر پر تھا۔ کیا ہوا میڈم، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اس نے دھیمی اور فکر مندانہ آواز میں پوچھا۔ وہ اتنی بے بس اور مجبور تھی کہ اس نے ایک اجنبی کو اپنی پریشانی کے بارے میں بتا دیا تھا۔ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، آپ کو جتنے پیسے چاہیے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن بدلے میں آپ کو میرا ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا۔ آج آپ کے بابا کا آپریشن ہو جائے گا اور آپ دوائیوں کی فکر ہی نہ کریں، اگلے پورے سال کی ٹینشن نہ لیں، سب کچھ میرے ذمہ ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ لیکن بدلے میں آپ کو ایک کانٹریکٹ میرج کرنی ہوگی۔ یہ ایک طرح کی پیپر میرج ہوگی۔ آپ کا اپنے شوہر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، آپ کو صرف اور صرف اس پیپر میرج پر سائن کرنے ہوں گے اور اپنا کنسرٹ دینا ہوگا۔ یہ ساری باتیں فی الحال مریم کو شدید سہل لگ رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ سامنے کھڑے اس انسان کا منہ نوچ ڈالے، لیکن ابھی وہ اس پوزیشن میں نہیں تھی۔ اسے اپنے بابا کی جان کو بچانا تھا۔ ڈاکٹر بھی 2 سے 3 بار اس کے قریب آ کر اسے جلدی کرنے کا بول چکے تھے۔ ٹھیک ہے، میں یہ میرج کرنے کے لیے تیار ہوں، تم پلیز میرے بابا کے آپریشن کا بل بھیج دو،
اس نے جذباتی انداز میں کہا تو سفیان نامی اس آدمی نے سارے پروسیجرز کمپلیٹ کر لیے تھے۔ اس کے بابا کا آپریشن ہو گیا تھا اور وہ آپریشن کامیاب ہوا تھا۔ اس کے بعد سفیان نے ایک اچھی خاصی موٹی رقم اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی، جس سے وہ اپنے والد کا بہت اچھے طریقے سے علاج کروا سکتی تھی۔ بدلے میں وہ سفیان کے ساتھ اسی فارم ہاؤس میں آئی تھی۔ اس کے سامنے ایک کانٹریکٹ پیپر رکھا گیا تھا۔ وہ اس وقت نقاب میں تھی۔ اس کانٹریکٹ پیپر پر پہلے سے ہی ایک سائن موجود تھا، جو کسی اور کے نہیں بلکہ موسیٰ خان کے تھے۔ اس کے نام بہت بڑی جائیداد تھی، لیکن یہ صرف اور صرف اس شرط پر اس کو ملنی تھی اگر وہ شادی کر لیتا، ورنہ وہ ساری جائیداد ہمیشہ اس کے دادا کے نام رہتی۔ موسیٰ خان کے بابا کا کچھ سال پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اپنے بابا کے دوست کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ ان کو بھی بابا ہی بولتا تھا۔ کافی زیادہ لوگوں کو تو ابھی تک پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے سگے بابا نہیں ہیں، لہٰذا اپنے سگے بابا کی جائیداد کو اپنے نام کروانے کے لیے اس نے کانٹریکٹ میرج کر لی۔ جیسے اس کی میرج سائن ہوئی، وکیل نے ساری جائیداد اس کے نام کر دی۔ سفیان وفاداری کا خاص ثبوت دیتے ہوئے وہ سارے پیپرز واپس موسیٰ خان کے پاس لے آیا تھا، لیکن جب موسیٰ خان نے دیکھا کہ اس نے 1 مہینے کا کانٹریکٹ سائن کرنے کے بجائے 1 سال کا کانٹریکٹ سائن کروایا تو اس کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے تمہیں کہا تھا صرف 1 مہینے کی کانٹریکٹ میرج کرنی ہے تاکہ جلد از جلد اس مصیبت سے جان چھوٹ سکے۔ اگر کل کو وہ میرے پاس آ گئی اور اس نے مجھ سے کسی چیز کا مطالبہ کیا، پھر اس نے میرا نام مانگا تو میں کیا کروں گا؟ صاحب جی معاف کر دے، لیکن میں آپ کو ایک گارنٹی دیتا ہوں، وہ دوبارہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گی۔ مجھے اس کی تصویر دکھاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ لڑکی کون ہے جو میری کاغذی بیوی بنی ہے۔ اپنے باس کی انوکھی فرمائش پر سفیان نے جلدی سے اس کے سامنے ایک تصویر رکھ دی۔ موسیٰ نے جس انداز میں سفیان کی طرف دیکھا، اس کا دل کیا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اگلے ہی لمحے موسیٰ نے زور سے اس کی گردن پر تھپڑ مارا۔ وہ درد سے کراہ کر رہ گیا، کیونکہ وہ تصویر نقاب میں تھی، صرف اس کی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی، لیکن آنکھیں اتنی حسین تھی کہ موسیٰ کافی دیر تک اپنی نگاہیں ہی نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ آج سے پہلے اسے کبھی بھی کسی کی آنکھیں اس قدر دلکش نہیں لگی تھی۔ اس کے دل کی ایک بیٹ مس ہوئی تھی۔ مجھے یہ لڑکی چاہیے، مجھے یہ لا کر دو۔ صاحب جی میں کیسے لا سکتا ہوں؟ وہ تو وہاں سے چلی گئی ہے اور تمہیں اپنا ایڈریس یا کچھ اور تو دے کر گئی ہی ہوگی۔ جی سر جی، وہ اس نے مجھے دیا ہے، آپ فکر مت کریں، میں کل ہی آپ کے پاس لے آؤں گا۔ سفیان کو ابھی ایک اور کام کے سلسلے میں گاؤں جانا تھا، اسی وجہ سے یہ کام اس کے ذہن سے نکل گیا، اور ادھر محترمہ نے اپنا گھر اور اپنا علاقہ چینج کر لیا۔ وہ دوسری جگہ پر جا کر شفٹ ہو گئی تھی۔ تھوڑے سے عرصے کے بعد وہ کافی زیادہ ماڈرن ہو گئی تھی اور اس کا نکاح بنا چاہتے ہوئے چھوٹ گیا۔ 5 مہینے بعد اس نے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کے لیے اپلائی کیا۔ وہ کمپنی موسیٰ خان کی تھی، لیکن ان دونوں اس کمپنی کو اس کے بابا کے دوست سنبھال رہے تھے۔ انہوں نے اسے جاب کے لیے اپوائنٹ کیا تھا۔ 3 مہینے کا کانٹریکٹ سائن ہوا تھا کہ وہ 3 مہینے تک اس کی پرفارمنس دیکھیں گے۔ اگر وہ پرفارمنس آؤٹ اسٹینڈنگ ہوئی تو وہ اسے سینئر پوسٹ دیں گے، لیکن اگر وہ پرفارمنس قابل ذکر نہ ہوئی تو وہ اسی پوسٹ پر ہی رہے گی یا پھر جاب چھوڑ دے گی۔ یہ سب کچھ اس کی سیکیورٹی کی وجہ سے تھا۔ انہوں نے جتنے بھی لوگوں کو جاب پر رکھا تھا ان کے لیے یہی ایک رول بنایا تھا، کیونکہ وہ اپنے دوست کے بیٹے سے واقف تھے، جانتے تھے کہ واپس آنے کے بعد موسیٰ سب سے پہلا کام ان لوگوں کو جاب سے فارغ کرنے والا کرے گا۔ موسیٰ کی پہلے ہی دن مریم سے زوردار ٹکر ہوئی تھی۔ موسیٰ اسے سوری کی توقع کر رہا تھا، لیکن مریم نے سوری کہنے کے بجائے الٹا اسے باتیں سنانی شروع کر دی۔ موسیٰ تو اس کی آنکھوں میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ یہ آنکھیں اس نے دیکھی ہوئی تھی۔ بے ساختہ وہ اپنے ہاتھوں پر گنتی گننے لگا۔ ابھی 2 مہینے رہتے تھے۔ ابھی تک اس لڑکی کے ساتھ اس کی کانٹریکٹ میرج ختم نہیں ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں اس بارے میں سوچ کر اس کے دل کو تھوڑا سا سکون ملا، جبکہ مریم کو رہ رہ کر اس ٹھرکی باس پر غصہ آ رہا تھا جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ بعد میں جب وہ آفس گئی تو پتہ چلا کہ یہی اس کا سینئر باس ہے۔ موسیٰ نے اس کو نکالنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔
کیونکہ یہ لڑکی اسے کافی مشکوک نظر آئی تھی اور وہ نگاہیں بھی بار بار موسیٰ کو اس کی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا وہ پاگل ہو جائے گا۔ 2-3 بار اس نے مریم سے کریدنے کی بھی کوشش کی کہ آپ کی پہلی شادی ہو چکی ہے۔ مریم یہ سن کر ہتھے سے ہی اکھڑ گئی تھی۔ سر، آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ پہلے شادی ہو چکی ہے؟ نہیں، میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ اصل میں ہماری کمپنی میں نیولی میرڈ کپلز کو بہت سی سہولتیں ملتی ہیں۔ اگر آپ کو وہ چاہیے ہوں تو آپ شادی کر لیجئے گا۔ پہلی بار وہ اس کے سامنے کنفیوز ہوا تھا اور پھر اس کے بعد موسیٰ بھی اپنی پرانی ٹون میں واپس آ گیا، کیونکہ اس کو لگنے لگا تھا کہ یہ وہ لڑکی نہیں ہے۔ سفیان نے اس لڑکی کے بارے میں موسیٰ کو جو بھی بتایا تھا ان میں نمایاں بات یہ تھی کہ مریم بہت ہی ڈرپوک اور دبو قسم کی تھی۔ اس سے ٹھیک طرح سے بات نہیں ہوتی تھی اور مردوں کی آنکھوں میں دیکھ کر بولنا تو اس کو دنیا کا مشکل ترین کام لگتا تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس رات کے بعد مریم نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا تھا اور اپنے آپ کو حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا بنا لیا تھا۔ تھوڑے عرصے کے بعد اس کی اور موسیٰ کی جھڑپوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ وہ اب تنگ آ چکی تھی۔ 3 مہینے کا دورانیہ بھی پورا ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس آفس سے ریزائن دے دے گی۔ کانٹریکٹ پیپر کی ایک کاپی اس کے بیگ میں موجود تھی اور اس پر کلیئرلی لکھا ہوا تھا کہ 2 مہینوں کے بعد وہ کانٹریکٹ ختم ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ میرج بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے لیے پراپر کسی ڈائیورس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس دن وہ وہی بیگ آفس میں لے کر گئی۔ اس نے کچھ فائلز جلدی میں اس بیگ میں ڈال دی۔ ریزائن دینے سے پہلے اسے وہ فائل اپنے باس کو سبمٹ کروانی تھی۔ جب موسیٰ کی نظر اس کانٹریکٹ پیپر پر پڑی، اس کی نگاہیں اٹھی اور پھر پلٹنا ہی بھول گئی، کیونکہ یہ لڑکی وہی تھی جس کو وہ تلاش کر رہا تھا۔ وہی خوبصورت آنکھیں تھیں جنہیں وہ پہلی ہی نظر میں پہچان گیا تھا، لیکن شک کی بنیاد پر وہ کوئی قدم نہیں اٹھا پا رہا تھا اور اس کے پاس کوئی خاص ثبوت بھی موجود نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ اسے اپنی بیوی ڈکلیئر کرتا۔ اس دن موسیٰ اپنا کنٹرول بھی کھو بیٹھا تھا۔ محترمہ کے پاس بھی اب شادی کرنے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ ایک بار پھر سے وہ اس کے نکاح میں آ گئی تھی، لیکن اس بار نکاح پراپر طریقے سے ہوا تھا۔ وہ باہر بیٹھی زور زور سے اپنے پاؤں ہلا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بار بار آنسوؤں سے بھیگ رہی تھی۔ وہ کسی کے استعمال کی شے نہیں بننا چاہتی تھی۔ اسی چیز سے بچنے کے لیے تو اس نے اپنے آپ کو اسٹرانگ کیا تھا، لیکن کیا فائدہ ہوا؟ ایک بار پھر وہ اس آدمی کی دسترس میں آ گئی تھی جس سے بھاگنے کے لیے وہ اتنی دور آئی تھی۔ ملازمہ نے اسے کمرے میں چلنے کے لیے کہا تو وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے کمرے میں نہیں بلکہ اپنے گھر واپس جانا ہے۔ اپنے صاحب کو بولو کہ وہ مجھے میرے گھر ڈراپ کر کے آئے۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ موسیٰ کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی تھی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا کہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لینا، کیونکہ بعد میں تمہیں کسی بھی قسم کی رعایت نہیں ملے گی۔ فی الحال یہ ڈرامے بازی بند کرو، اپنے کمرے میں جاؤ، میں تھوڑی سی دیر میں آ رہا ہوں۔ اگر تم وہاں پر آئے تو زندہ واپس نہیں جا پاؤ گے۔ میں تمہاری گردن مروڑ کر تمہیں جان سے مار دوں گی اور اسی حویلی میں ہی تمہاری قبر بنا کر اس کے اوپر بڑے سے لفظوں میں لکھوں گی کہ تم جیسا کمینہ انسان اس پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح اچھل اچھل کر اسے باتیں سنا رہی تھی، جبکہ ملازمہ حیرت سے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھے اس لڑکی کی تیز چلتی ہوئی زبان کو دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ خان کسی کی بھی بدتمیزی برداشت نہیں کرتا تھا اور نہ ہی موسیٰ خان کو اونچا لہجہ برداشت ہوتا تھا، جبکہ مریم نامی اس کی بیوی موسیٰ سے کافی دیر سے مسلسل اونچی آواز میں بات کر رہی تھی اور اسے خطرناک قسم کی دھمکیاں دے رہی تھی۔ ملازمہ کو مریم کے لیے فکر ہونے لگی تھی، جبکہ حقیقت میں اسے موسیٰ کی فکر کرنی چاہیے تھی۔ تم یہاں پر کھڑی کیا تماشا دیکھ رہی ہو؟ بہت مزہ آ رہا ہے میری عزت افزائی ہوتی ہوئی دیکھ کر۔ موسیٰ نے تو سب سے پہلے ملازمہ کو وہاں سے غائب کرنے والا کام مکمل کیا۔ اس کے بعد وہ اپنے سامنے کھڑی اس چڑیل بیگم کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ دیکھو بیگم صاحبہ، میں بہت ہی پیار سے تم سے بات کر رہا ہوں۔ کمرے میں جاؤ، میرا ویٹ کرو، میں آ رہا ہوں۔ میں بھی یہی کہہ رہی ہوں، تم آؤ اور پھر تم دیکھو تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔
اپنی آستینیں چڑھاتی ہوئی وہ غصے سے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد موسیٰ نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں دعا کی تھی۔ غیر ارادی طور پر اس کے لب بھی آیت الکرسی پڑھنے لگے تھے۔ جب اسے ریئلائز ہوا تو سٹ پٹا گیا۔ مجھے اس سے اتنا بھی نہیں لڑنا چاہیے، وہ اتنی بھی بری نہیں ہے۔ وہ سوچ کر گیا تھا کہ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس پر جوتوں کی اور تکیوں کی برسات ہوگی، لیکن وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں پر تو آنسوؤں کی برسات ہو رہی تھی۔ ان کی بیگم صاحبہ کمرے کے بیچوں بیچ زمین پر بیٹھی ہوئی اونچی اونچی آواز میں چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ کمرہ ساؤنڈ پروف ہونے کی وجہ سے یہ آواز باہر نہیں جا پا رہی تھی، اس لیے موسیٰ کو اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ کب سے وہ یہ شغل فرما رہی ہیں۔ وہ بھاگتا اس کے پاس گیا، اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہوا اس کا چہرہ اپنی سینے کے ساتھ لگاتے ہوئے بولا، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں رو رہی ہو تم؟ مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھے تم سے نفرت ہے۔ کیا میں تم سے پوچھ سکتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے کیوں نفرت ہے؟ تم ایک ظالم اور مطلبی انسان ہو جو مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہو۔ پلیز ایسا مت کرو۔ تمہیں یہ سب کچھ کر کے کیا ملے گا؟ جب ہم لوگوں کی کانٹریکٹ میرج ہوئی ہے تب تمہیں میری ضرورت تھی اور مجھے تمہاری۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے کام آئے تھے۔ اب تم کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ کیوں؟ میں تم سے محبت کر بیٹھا ہوں۔ جس دن سے میں نے تمہاری تصویر دیکھی تھی اس دن سے میں تم سے موو آن کر ہی نہیں پایا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم نے میری تصویر کب دیکھی تھی؟ وہ پہلی بار سیدھی ہو کر بیٹھی تھی کیونکہ اسے اچھے طریقے سے یاد تھا کہ وہ تب پراپر طریقے سے نقاب کرتی تھی۔ میں نے تمہاری آنکھیں دیکھی تھی۔ موسیٰ کے جواب دینے پر وہ سخت بدمزہ ہوئی اور اپنی گردن جھٹکتے ہوئے عجیب سی انداز میں ہنسنے لگی۔ کیا تم نے مجھے پاگل سمجھا ہوا یا پھر میرے چہرے پر بے وقوف لکھا؟ یہ سن کر موسیٰ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر ہلکا سا اپنی جانب گھمایا اور غور سے دیکھتے ہوئے بولا، تمہارے چہرے پر بے وقوف لکھا ہوا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے تمہاری استعمال کی چیز نہیں بننا، تو مجھے کلیئر بتاؤ کہ تم کیا چاہتی ہو۔ یہی کہ تم اپنے پیرنٹس کو لے کر میرے گھر آؤ گے۔ میرے پیرنٹس نہیں ہیں، بابا کی موت ہو چکی ہے۔ میری ماں مجھے بچپن میں ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی، یعنی اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ یہ کہہ کر وہ زخمی انداز میں ہنسا تھا۔ اسی وجہ سے تو مجھے عورتوں سے شدید نفرت تھی اور میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مجھے تم سے محبت ہو جائے گی اور آخر کار میں تم سے شادی کر کے ہی دم لوں گا۔ میری فیملی میں صرف میرے بابا کے ایک دوست ہیں جن کے ساتھ میں رہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ میں جانتا ہوں تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے، تمہیں یہی لگ رہا ہوگا میں تمہیں بے وقوف بنا رہا ہوں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں پوری دنیا کے سامنے تمہیں ایکسیپٹ کروں گا، لیکن اس کے لیے مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ الیکشنز آنے والے ہیں اور تمہیں لگتا ہے کہ میں اس وجہ سے ابھی تم سے شادی سے انکار کر رہا ہوں تاکہ دنیا میرا مذاق نہ بنائے کہ میں نے ایک معمولی سی عورت سے شادی کی۔ یہ تمہاری کم عقلی ہے۔ حالانکہ اگر الیکشن کے دوران میں تم سے شادی کروں تو میری واہ واہ ہو جائے گی کہ میں نے ایک معمولی سی لڑکی کو خاندان کی بہو بنایا۔ یہ سن کر مریم نے اپنی آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورا تھا، کیونکہ وہ معمولی لڑکی کہنے پر برا منا گئی تھی۔ تو پھر پوری دنیا کے سامنے مجھے ایکسیپٹ نہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ جو الیکشن میں میری اپوزٹ ٹیم ہے اس سے کسی بھی چیز کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ میں جب تک انہیں پولیس کے ہاتھوں پکڑوا نہیں لیتا تب تک میں اپنی شادی کا اعلان نہیں کروں گا، کیونکہ جیسے ہی انہیں پتہ چلے گا وہ اپروچ کرنے کی کوشش کریں گے۔ میری سب سے بڑی کمزوری اس وقت تم ہو اور میں نہیں چاہتا میری وجہ سے تمہاری ذات کو کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ پہنچے۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اب کافی حد تک اس کی باتیں مریم کو سمجھ میں آ چکی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، میری بھی ایک شرط ہے۔ اگر تم اب تک دنیا کے سامنے اس بات کا اظہار نہیں کر سکتے تو پھر مجھے میرے والد کے گھر چھوڑ دو۔ میں بھی فی الحال تمہیں تمہارا کوئی بھی حق نہیں دوں گی۔ تو تمہیں تمہارا حق اسی رات کو ملے گا جس رات کی صبح ہم دونوں کا ولیمہ ہوگا۔ مجھے لگا تھا تم میری مان جاؤ گی،
لیکن تم بہت ہی ضدی ہو۔ ٹھیک ہے، جیسا تم کہہ رہی ہو ویسا ہی ہوگا، میں تمہیں تمہارے والد کے گھر چھوڑ دیتا ہوں، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی بھی اپنی زبان سے ہم دونوں کی شادی کا تذکرہ اس وقت تک نہ کرنا جب تک میں تمہیں اجازت نہیں دیتا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس بار اس نے محترمہ کو اپنے ساتھ کھڑا کیا ہوا تھا۔ وہ پیار سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر اسے نصیحت کر رہا تھا۔ ہاں میں سمجھ گئی ہوں، یہ کہہ کر اس نے بے چینی سے نگاہیں چرائی۔ اگلے دن سے اس نے آفس جانا چھوڑ دیا تھا۔ لگتا ہے بیگم صاحبہ ڈر گئی ہیں۔ دوپہر کے 12 بجے اسے اپنے شوہر کی طرف سے میسج موصول ہوا، جس کا نام اس نے جلاد کے نام سے سیو کیا تھا۔ اس نے غصے سے اپنا سر جھٹکا۔ اس کا ارادہ میسج کو اگنور کرنے کا تھا، لیکن پھر بے چینی حاوی ہونے لگی۔ گزرے ہوئے لمحات فلم کی طرح اس کے ذہن میں چلنے لگے تھے۔ وہ چاہ کر بھی اس شخص کو اگنور نہیں کر پا رہی تھی۔ اسی وجہ سے موبائل اٹھا کر دوبارہ سے تیزی سے ٹائپ کرنے لگی۔ میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتی، ہاں تو صرف میرے باپ کے بیٹے سے ڈرتی ہوں۔ چڑھانے والا ایموجی موصول ہوا۔ وہ پورا دن اس نے اپنے بابا کے ساتھ ہی گزارا تھا۔ اس نے سرمد صاحب کو بتایا تھا کہ اس کو آفس کی طرف سے چھٹیاں ملی ہیں اور اگلے 2 ہفتوں تک وہ گھر پر ہی رہے گی۔ جب تک اگلے 2 ہفتے الیکشن کے تھے، رات کے وقت بھی وہ اپنے کمرے میں لیٹی سونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ بار بار کروٹیں بدل رہی تھی، جب اچانک ہی اسے محسوس ہوا جیسے کوئی بیڈ پر آ کر لیٹا ہو۔ جیسے ہی موسیٰ نے اسے اپنی گرفت میں لیا، وہ چلائی۔ موسیٰ نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخ کا گلا گھونٹ دیا۔ میں جانتا تھا تمہیں میرے بغیر نیند نہیں آئے گی، اسی لیے دیکھو میں تمہارے پاس چلا آیا۔ وہ بھاری لہجے میں بولتا اس کی دھڑکنوں کے ساتھ گستاخیاں کرنے لگا تھا، جبکہ وہ احتجاج کیے بغیر حیرت سے آنکھیں کھولے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ تم اندر داخل کیسے ہوئے؟ بالکنی کے ساتھ جو پائپ لگا ہوا تھا اس کی مدد سے چڑھ کر یہاں پر آیا۔ یا میرے اللہ، تمہیں اندازہ بھی ہے وہ پائپ کتنا پرانا ہے؟ اگر تم گر جاتے تو؟ اس کے منہ سے پھسلا تھا تو تمہاری جان چھوٹ جاتی، وہ سادگی سے لہجے میں کہتا پھر سے اسے خود سے نزدیک کر گیا تھا۔ مجھ سے دور ہو جاؤ، تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ ہاں مجھے یاد ہے، اسی لیے میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہا، بس تمہیں اپنے سینے سے لگا کر سو جاؤں گا۔ اس طرح سے مجھے بھی میٹھی نیند آئے گی اور تمہیں بھی سکون ملے گا، میرا یقین مانو۔ موسیٰ نے یہ کہہ کر اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ تھوڑی سی دیر میں اس کے خراٹوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی، جبکہ محترمہ اس کے سینے کے ساتھ لگی اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی، اور پھر کب اس کی آنکھ لگی اسے بھی اندازہ نہ ہو سکا۔ صبح اس کے اٹھنے سے پہلے موسیٰ چلا گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کل رات جو کچھ بھی ہوا وہ کوئی خواب ہو، لیکن جیسے ہی موسیٰ کا میسج اسے موصول ہوا، اس کا یہ وہم بھی ختم ہو گیا، کیونکہ وہ خواب نہیں تھا بلکہ حقیقت تھا۔ وہ واقعی میں رات کے وقت اس کے پاس تھا۔ اب تو موسیٰ نے یہ معمول بنا لیا تھا، روز وہ اس کے پاس آتا تھا، اس کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ اس دوران وہ اسے تنگ نہیں کرتا، بس چھوٹی موٹی گستاخیاں کر کے اس کے ساتھ چھیڑخانی کرتا۔ کبھی وہ شرما جاتی اور کبھی گھبرا جاتی۔ اب اس کا احتجاج بھی بہت حد تک کم ہو گیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ موسیٰ پر یقین کرنے پر مجبور ہو گئی تھی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے پسند کرنے لگی تھی۔ شاید یہ سب کچھ نکاح کی وجہ سے تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نکاح میں بہت طاقت اور برکت رکھی ہوئی ہے۔ اس دن ان دونوں کی پھر سے شادی کے معاملے پر بحث ہو رہی تھی۔ جب موسیٰ بولا مجھے لگتا ہے ہمارا وہ واحد کپل ہوگا جو ایک دوسرے کے ساتھ 3 بار نکاح کرے گا، کیونکہ اب جب میں رشتہ لے کر تمہارے گھر آؤں گا تب تو تمہارے بابا کو پتہ نہیں ہوگا نا کہ ہم دونوں پہلے سے ہی ایک دوسرے کے نکاح میں ہیں، یعنی پھر سے ہمیں نکاح کرنا ہوگا۔ چلو جتنی بار نکاح کریں گے اتنی بار محبت پیدا ہوگی۔ وہ بس موسیٰ کے چہرے کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ کیا تم واقعی میں مجھ سے نکاح کرو گے؟ اس کی زبان پھسلی۔ کیا تمہیں اب تک مجھ پر یقین نہیں آ رہا؟ ہاں مجھے تم پر یقین نہیں آ رہا ہے، مجھے یہ بات تھوڑی سی عجیب لگ رہی ہے۔ تم اتنی اچھی اور خوبصورت لڑکیاں چھوڑ کر مجھ سے شادی کیوں کرو گے؟
مجھے خوبصورتی نہیں بلکہ مضبوط کردار کی مالک لڑکی چاہیے۔ تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ میں پیاری نہیں ہوں؟ نہیں میری جان، تم آل ان ون ہو۔ یہ کہہ کر موسیٰ نے اسے چھیڑا۔ اگلے چند دنوں میں الیکشن ہو گئے تھے اور وہ جیت بھی گیا تھا۔ تھوڑے ٹائم کے بعد وہ رشتہ لے کر مریم کے گھر آیا۔ ان دونوں کی بہت ہی دھوم دھام سے شادی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا تھا۔ مریم کے جتنے بھی وسوسے تھے، وہم تھے، ختم ہو چکے تھے۔ پہلی بار اس نے کسی پر یقین کیا تھا اور اللہ کا شکر تھا کہ اس کا یقین نہیں ٹوٹا تھا، ورنہ وہ کبھی بھی کسی پر بھروسہ نہ کر پاتی۔ موسیٰ نے اسے جیسا بتایا تھا ویسا بن کر بھی دکھایا۔ وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر چینج کر چکا تھا۔ وہ ویسا بن گیا تھا جیسا اس کی بیوی کو پسند تھا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔